قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت ربیع الاول میں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ربیع الاول میں اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، بیماروں کو صحت مند کر دیتی ہے، اور جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ربیع الاول میں اس صورت کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، آگے چل کر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے مبارک مہینے کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ وہ مہینہ ہے ربیع الاول۔ جیسے کہ ہم لوگ اس ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ وفات ہوئی یا ولادت ہوئی، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ جتنا زیادہ ہم لوگ درود پڑھ سکتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم لوگ پڑھیں گے۔ جتنا ہم لوگ ان کا ذکر کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ محفلیں بہت کروا رہے ہیں اور کروائیں گے بھی۔ ابھی مہینہ شروع ہی ہوا ہے، بہت سے لوگ محفلیں کرواتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق۔ جو اس محفل کروانے کی استعداد نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ وہ پتہ کیا کریں؟ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا سمجھ لیں کہ مشورہ ہی دے سکتی ہوں، شاید میں اس پر خود بھی عمل کروں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر یا ان کی وفات پہ ان کے کلام کی، ان کے نام کی ایک محفل کریں، لیکن ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ جتنی مہنگائی ہو گئی اس وجہ سے بھی، اور کچھ گھر لوگوں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں یہ کام نہیں کروا سکتے۔ ظاہری بات ہے، گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے 4 لوگ اکٹھے ہوں تو آپ کو پتہ ہے حبس ہو جاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، برا حال ہو جاتا ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا مشورہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسجدوں میں بھی محفل کرواتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد بہت سی مساجد میں بھی محفلیں ہوتی ہیں، تو آپ ان میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس محفل میں شریک ہوں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کریں، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں۔ بہت سی مسجدوں میں محفل ہو رہی ہے نماز عشاء کے بعد۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ، وقت کی کمی ہے، کیونکہ آج کل اتنا بندہ مصروف ہو چکا ہے نا کہ نماز کے لیے اور محفلوں کے لیے بھی ٹائم نکالنے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک اور چھوٹا سا کام کرنا، وہ ہے اپنے گھر میں بچوں کو، اپنے محلے کے، اپنے عزیز و اقارب کے بچوں کو بلائیں، جن کو نعت پڑھنے کا یا واقعات مطلب کہ نعتیں پڑھنے کا، حمد کا شوق ہے، ان کو بلائیں۔ اپنے گھر میں جو بھی آپ لوگ گھر میں کچھ بنا سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو بازار سے کچھ منگوا سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ جو بچے شوق سے کھاتے ہیں وہ منگوائیں، بچوں کو اکٹھا کریں، خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں وضو کر کے، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بولیں کہ نعت سناؤ۔ جب ایک بچہ نعت پڑھے اس کو حوصلہ افزائی کرے، دوسرا پڑھے، دیکھا دیکھی ایسے سارے بچے دیکھا دیکھی نعتیں بھی پڑھیں گے۔ جب بچے کسی کو نعت نہ آئے تو سب لوگ مل کے درود پڑھنا شروع کر دیں۔
درود شریف پڑھیں، درود آپ پڑھیں گے، بچے بھی آپ کو دیکھ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ربیع الاول ہمیں صرف خوشی کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو محبت، رحم، صبر، معافی، عدل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ دکھایا۔ بے شک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، لیکن وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری آل اولاد قربان، میری جان قربان، بددعا نہیں کی، بددعا کی بجائے رحمت اور امید کا راستہ اختیار فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ صبر، معافی، رحم اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا نام بھی ہے۔ سوچئے جن لوگوں نے تکلیف دی ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہدایت کی امید تھی۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ لوگ وہ کریں، لیکن اس کے علاوہ کثرت سے اس مبارک مہینے میں ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، نماز اور قرآن کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے بھی پڑھیں گے نا آپ لوگ، تو تب بھی آپ کو کیا بولتے ہیں نا، تب بھی آپ کو آپ کا 1 منتھ میں قرآن پاک مکمل ہو سکتا ہے۔ جو رہ جائے آپ بعد میں مکمل کر لیجئے گا۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور لوگوں سے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی زندگی میں ایک سنت کو عملی طور پر اپنانے کا عہد کریں۔ اپنے نبی کی کسی بھی سنت کو سوچ لیں کہ ہاں میں اس پر عمل کروں گی اور کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنی زندگی میں لائیں۔ حاجت مندوں کے لیے خوبصورت دعا۔ اگر آپ کسی پریشانی، رزق کی تنگی، بیماری یا کسی حاجت میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سے ہی جو بھی چاہیے ہو اللہ سے ہی مانگا کریں، اللہ سب کو عطا کرتا ہے بے شک۔ اگر آپ کسی پریشانی، رزق کی تنگی، بیماری یا کسی حاجت میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لاکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہذا ربیع الاول میں کسی غیر ثابت شدہ عمل کو لازمی سمجھنے کی بجائے قرآن کی تلاوت، درود شریف، دعا، صدقہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ساتھ ہنستے مسکراتے تھے۔ آپ سب سے مسکرا کر بات کریں، یہ بھی ایک سنت پوری ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ جب بھی کسی سے ملیں سلام کریں، چاہے وہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب سے سلام کریں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور بھی بہت سی سنتے ہیں تو اس پر بھی آپ کسی ایک سنت پر عمل کر لیں، سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ جو سب سے آسان کام میں آپ کو بتا رہی ہوں، درود پاک، درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو درود چھوٹا سا کوئی بھی درود منتخب کر لیں جو آپ نے سوچ لیا کہ ہاں بھی پڑھنا۔ اب ہماری فیملی میں کسی بچے کی سمجھ لیں کہ سالگرہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی اپنی بہت قریبی عزیز کی جب اپنے کسی بچے کی سالگرہ ہوتی ہے تو ہم لوگ کسی بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسند کا کوئی گفٹ لیتے ہیں نا، اس کو دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ کیا گفٹ دینا ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ لوگ تو کہیں گے ہماری جان بھی حاضر، ہماری اولاد بھی حاضر، ہماری جو بھی ہے ہمارے نبی کی، ہمارے اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں ملا، ٹھیک ہے، دیں گے، عطا کریں، دینے کی ہمت بھی ہے آپ لوگوں میں،
تو کچھ نہ کریں، صرف درود پڑھ کے ان کو دے، درود پڑھیں ان پر، اور جتنا زیادہ شعر پتہ کہتے ہیں کہ ہمارے نامہ مال میں اگر درود پاک کی کثرت ہو گئی نا تو ہم وہ بھی بخشے جائیں گے۔ تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے جتنا ربیع الاول نہیں پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنی ہے، جتنا چھوٹا بڑا درود ابراہیم جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان لمیٹڈ پڑھیں، کاؤنٹ کر کے نہیں پڑھنا۔ اللہ سے رحمتیں، اللہ سے جب آپ لوگ مانگتے ہو کاؤنٹ کر کے مانگتے ہو، آپ تو اللہ سے یہ بھی مانگتے یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ میاں مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ میاں یہ بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، ایسے مانگتے ہیں نا کہ سب کچھ ہی مل جائے۔ تو کاؤنٹ کر کے پڑھتے کیوں ہو پھر آپ لوگ؟ گنتی کر کے درود کیوں پڑھتے ہو؟ تسبیح لے کر کیوں پڑھتے ہو؟ کھلا پڑھو نا۔ کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، سبزی بنا رہے ہیں، زبان پہ درود رکھو، اس کھانے میں بھی برکت ہوگی، بیماریوں سے پاک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، نبی بھی خوش ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ ایک نام عمل۔ اچھا وہ سورت میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے سورت جو آپ نے پڑھنی ہے، قرآن پاک کی سورت جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ درود پاک کی سمجھ لیں کہ یہ آپ اگر آپ ربیع الاول کی موضوع یعنی کہ آپ لوگ، میں اس موضوع پر جتنا چاہوں نا میں بول سکتی ہوں، لیکن پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھتے نہیں ہیں، تو کوشش کیا کریں ویڈیو جتنی مرضی ہو لگا کر چھوڑ دیا کریں، نہ پاس بیٹھا کریں، لگا کر چھوڑ دی، سنتے بھی رہیں، ساتھ میں اپنا اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام بھی ہو گیا اور ہمارا یہ کام یہ بھی سن لیا۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے، جب آپ کسی کو کچھ اچھی بات سنتے ہیں، اس کو غور سے اس پر عمل کرتے ہیں نا، جیسے یہ ایک بہت بڑی کہتے ہیں نا کہ نیکی ہے۔ صدقہ خیرات آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، والدین کے ساتھ پیار محبت سے مثلاً کے حسن سلوک سے بات کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں بھی، سنیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ یہی آپ لوگوں کا سورت آپ لوگوں نے سورت پڑھنی ہے، وہ جو رزق میں برکت کے لیے ہوتی ہے سورت، یاد ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ رزق کی برکت میں آپ پڑھنے کے لیے آپ کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ یہ سورت واقعہ اور سورہ کاف، یہ آپ لوگوں نے روزانہ ایک ایک بار پڑھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے درود کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ سمجھ لیں درود آپ نے پڑھ لیا تو سارے مسئلے آپ کے حل، آپ جو مانگیں گے درود کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور دیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ایک بار کر کے دیکھیے گا، آج سے شروع کر دیں درود پاک پڑھنا، کوئی بھی ایک سب منتخب کر لیں، درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے، سونے لگیں، سونے سے پہلے جتنا پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اٹھتے ہی نماز اپنے پڑھیں، اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں کیسے آپ پر نازل ہوتی ہیں، بیماریاں کیسے آپ کے گھر سے بھاگتی ہیں، کیسے آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کرتے ہیں، رزق کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، کیسے آپ کے گھر کو دولت سے بھر دیتے ہیں، ایمان سے بھر دیتے ہیں، اور آپ سب فیملی کو صحت اور تندرستی والی زندگی دیتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور تندرستی والی زندگی دے، نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور ہمارے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے صدقے میں ہمیں بخش دے، معاف کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ نے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، رزق میں برکت کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کرنا ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب میری الحمدللہ دعا میں ہوتے ہیں، دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرطِ زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔